السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ہماری وزارت خارجہ بڑی خوش ہے کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری کو شکاگو کے دورے کی دعوت مل گئی ہے۔ دعوتیں اس قسم کی پاکستان کے صدور کو اور وزراء اعظم کو پہلے بھی ملتی رہی ہیں۔ اس دعوت کے اوپر ہم اتنی خوشی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ اور پاکستان کی خارجہ پالیسی اور دفاعی پالیسی جو کسی بھی ملک کے لیے ایک ذریعہ ہوتی ہے اس ملک کے مقاصد کے حصول کے لیے، جو پرائمری مقصد ہے وہ لوگوں کی ویلفیئر اور سیکیورٹی ہے، اس قسم کے دورے سے کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور ہمارے جملہ معاملات کیا ہیں بشمول نیٹو سپلائز کا معاملہ؟ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں ریاض کھوکھر صاحب، ہم ان کے مشکور ہیں کہ بہت عرصے بعد پروگرام میں تشریف لائے۔ طارق فاطمی صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں، آپ کے بھی بہت مشکور ہیں۔ اور کراچی سے نجم الدین شیخ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان کے بھی ہم مشکور ہیں۔ تینوں صاحبان کو نہ تعارف کی ضرورت ہے اور نہ خارجہ پالیسی کے معاملات ان سے چھپے ہوئے ہیں، لہذا میں تعارف کی اس میں وقت ضائع کرنے کے بجائے سیدھا سوال کروں گا ریاض صاحب آپ سے۔ شکاگو کا دورہ ہمارے لیے اتنا اہم کس طرح ہو گیا؟ یہ سپلائز کے بعد جو معاملہ کھٹا ہو گیا تھا اس کے بعد دعوت آئی، اس وجہ سے ہم خوش ہیں یا کوئی سبسٹنس بھی ہے اس میں؟ تو دیکھیے، بات یہ ہے کہ اول تو یہ دعوت نامہ کیسے ملا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں کافی ناک کی لکیریں نکالنی پڑی اس کے لیے، رینگ کر مانگ کے۔ تو چل یہ جو بھی ہے، اب وہ جا تو رہے ہیں وہاں۔ میرا خیال ہے کہ شکاگو کانفرنس سمٹ میں ہمارے صدر صاحب جو ہیں ان کو کافی کچھ ایکسپلین کرنا پڑے گا۔ اول تو یہ کہ یہ جو افغانستان اور امریکہ کا جو اسٹریٹجک اگریمنٹ ہوا ہے، اس سے ان کی پوزیشن بڑی سولیڈیفائیڈ ہے، سرٹنلی مچ اسٹرانگر وکٹ دین پاکستان ایٹ دا مومنٹ۔ تو وہاں ہمیں تین چیزوں کا جواب دینے پڑیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کی نے کمٹمنٹ کے لیے کہا ہے کہ جی ہم اپنی سرزمین جو ہے وہ باہر کے لوگوں کو استعمال کرنے نہیں دیں گے، اس کے اوپر پاکستان کو کافی پریشر آئے گا اور ان کو ہمیں ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ ہم کیا آر وی ریڈی ٹو کلوز دی سیف ہیونز ایکسیٹرا اور ناٹ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کتنا سنسیئرلی رول پلے کرے گا ان دی کانٹیکسٹ آف ریکنسیلیشن، یعنی ول پاکستان ہیلپ برنگ دی طالبان آن بورڈ، اور آیا پاکستان کے اس قسم کے تعلقات ان کے ساتھ ہیں کہ ان کو اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ تو دیکھیے ہر امریکن آفیشل نے بار بار وہی ڈوم اوور والا قصہ ہے وہ چلے گا۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پاکستان کی ریجنل پوزیشن کیا ہوگی ان دی کانٹیکسٹ آف کہ ریجنل سولوشن جو بھی سوچا جا رہا ہے افغانستان کے سلسلے میں، بڑا بھاری بھرکم امتحانی پرچہ آپ نے بنا دیا ہے زرداری صاحب کے لیے۔ اور وہ فائنلی وہ جو کہ سلک روٹ پروجیکٹ جو انہوں نے نیا شروع کیا ہے، اس میں پاکستان کا کیا رول ہوگا؟ تو یہ ہم جا رہے ہیں وہاں پر نجم الدین شیخ صاحب کو انوالو کرتے ہوئے۔ شیخ صاحب، صدر صاحب وہاں پر جا رہے ہیں وضاحت دینے کے لیے، امتحان دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس میں خوش ہونے کی اتنی کیا بات ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ہم نے یہ ساری وضاحتیں ہی دینی ہیں، اس کے اوپر کمٹمنٹس ہی ہم نے دینی ہے اور وہ گولز وہ اہداف پر ہمیں کمٹ کرنا ہے جن پر ہماری پرانی پرفارمنس بین الاقوامی خیال کے مطابق اچھی نہیں رہی، تو اتنا اہم دورہ ہے کیا ہی؟ دیکھیے، ہمیں تو نہ یو چین نہ وو چین۔ جب بان کانفرنس میں ہم نہیں گئے تو نکتہ چینی ہوئی کہ اب افغانستان کے سلسلے میں فیصلے ہوں گے جس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہوگا، جس میں ہم کسی قسم کا رول پلے نہیں کر سکیں گے۔ اب شکاگو میں یہ کانفرنس جو ہے، میں ریاض کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو 10 سالہ پیکٹ ہوا ہے اس سے پوزیشن افغانستان میں تبدیل ہوئی ہے، لیکن کس حد تک تبدیل ہوئی ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر استحکام اور امن ہمیں چاہیے افغانستان میں، تو وہ امریکہ کے ساتھ کسی قسم کا تعاون، افغانستان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون لیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہاں پہ استحکام نہیں آتا، اگر وہاں پہ امن نہیں آتا، تو پھر کسی ملک پہ اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا کہ پاکستان پہ ہوگا۔ افغانستان میں جو چیزیں ابھی تک ہوئی ہیں، خاص طور پہ یہ جو ابھی رحمانی صاحب کو، ارسلہ رحمانی صاحب کو مارا گیا ہے، اور جو گرین آن بلو انسیڈنٹس ہوئے ہیں، ان دونوں کی اہمیت کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔
اگر ارسلہ رحمانی کو مارا ہے اور مجاہدین کی طرف سے جو بولتا ہے ذبیح اللہ مجاہد، اس نے اگر کہا ہے کہ یہ ہمارا کرنا نہیں تھا، تو پھر یہ واضح ہے کہ طالبان میں کچھ ہارڈ لائن گروپس ہیں جو کہ امن نہیں چاہتی، اور وہ نہیں چاہتی کہ کسی قسم کی بات چیت سے ریکنسیلیشن ہو. تو یہ ایک پہلو ہے جس سے جو ہم پہ بہت اثر انداز ہوگا، کیونکہ اگر یہ ریکنسیلیشن نہیں ہوتی تو افغانستان میں جو صورتحال پیدا ہوگی اس کا اثر ہم پہ پڑے گا. دوسرا، یہ جو گرین اینڈ بلو انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، معذرت چاہتا ہوں طلعت، یہ جو گرین اینڈ بلو انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس کے بعد مجھے یقین نہیں ہے کہ کس حد تک امریکنز وہاں پہ بیسز مینٹین کر سکیں گے، کیونکہ ایک حد تک ایک یہ بھی سوال اٹھے گا کہ کیا افغانستان ان کو وہ امیونٹی دے گا جو کہ عراق نے دینے سے انکار کیا اور جس کی وجہ سے عراق سے امریکی ٹروپس وڈرا ہو گئیں. اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر کیا اس اگلے 2 سال میں اگر ریکنسیلیشن نہیں ہوتی تو کس قسم کی خانہ جنگی ہوگی افغانستان میں، اس کا ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ہم سے بہتر، میں سمجھتا ہوں ہمارے لوگوں سے بہتر افغانستان کی صورتحال سے کوئی نہیں جانتا. تو اگر یہ صورتحال ہوئی تو آپ کے پاس 20 لاکھ ریفیوجیز آئیں گے اکنامک. اگر ریکنسیلیشن نہیں ہوتی تو آپ کے پاس 50 لاکھ آئیں گے اکنامک اور پولیٹیکل. تو اس کی وجہ سے آپ کی پریزنس اس میٹنگ میں اور وہاں پہ واضح طور پہ کمٹمنٹ کہ ریکنسیلیشن کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے، یہ بہت ضروری ہے. اور اوکے، لیٹ می اسٹے ود دس، لیٹ می برنگ اٹ. یہ بڑے اہم نقطے پہ معاملہ آ گیا. یہ سب کچھ ہم نے کرنا ہے، اگر نہیں کیا تو چند ایک اثرات بیان بھی کیے گئے. اب صدر آصف علی زرداری صاحب وہاں پہ جا رہے ہیں ایک ایسی ڈومیسٹک صورتحال میں جہاں پر فیصلہ سازی کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تصویر اگر آپ دیکھ لیں جس طریقے سے ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ میں آرمی جنرل بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ آپس میں کوئی کمیونیکیشن ہے. تو ایک وہ سیٹ آف ایشوز ہے. دوسرا یہ کہ بڑی کنفیوژن ہے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ انگیج کس طریقے سے کرنا ہے. کبھی ہم سپلائی بند کر دیتے ہیں، کبھی ہم سپلائی کھولنے کی بات کرتے ہیں. تو وہاں پہ تو آپ کو واضح انداز سے واضح پالیسی بیان کرنی ہے. کو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کو واضح پیغام لے کے جا رہے ہیں زرداری صاحب، یا وہاں پر جا کے بس آئیں بائیں شائیں ہوگی؟ شکریہ آپ کا طلعت. دونوں کھوکھر صاحب اور نجم الدین صاحب نے بڑے میجر ایشوز ریز کیے ہیں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں تو ابھی تک کوئی کلیئرٹی نظر نہیں آئی ہے. پالیسی میکنگ اور پالیسی ایگزیکیوشن دونوں میں کنفیوژن ہے. ہم بڑی جلدی ایک ڈیسیشن لے لیتے ہیں بغیر اسے ریکگنائز کیے ہوئے کہ ہم اسے سسٹین بھی کر سکیں گے کہ نہیں. سلالہ پر ہم بڑے ناراض تھے اور بڑی جسٹیفائڈ ناراضگی تھی. اس کے بعد ہم نے یہ ایشو ہینڈ اوور کر دیا پارلیمنٹ بغیر سوچے سمجھے کہ پارلیمنٹ کا کام ہی نہیں ہے فورن پالیسی کی مائکرو مینجمنٹ. وہ تو حکومت کا کام ہے اور حکومت ان کو کانفیڈنس ملے. اس کے بعد آپ نے ریزولوشن پاس کر کے آپ نے چاہا کہ عوام آپ کو اس کے لیے تعریف کرے. اور اس کے بعد جب باہر سے دباؤ پڑا، جب فائنانس منسٹری نے یہ کہا کہ آپ کی فورن ریزروز ڈپلیٹ ہو رہی ہیں، جب آپ کو یہ پتا چلا کہ کولیشن سپورٹ فنڈ جو آپ خرچ کر چکے ہیں وہ بھی نہیں آ رہا ہے، جب آپ کو پتا چلا کہ کیری لوگر بل جو کہ ان اینی کیس ان آپریشنل ہے اس سے بھی کچھ امید نہیں ہے، اب آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی فائنانس منسٹری تیاری کر رہی ہے، ورنہ بجٹ جو ہے وہ بجٹ پیش ہی نہیں ہو سکے گا. تو پھر یہ یہاں ریئلائزیشن آئی کہ بھائی اب کسی طرح سے. تو دیکھیے یہ ایک کنفیوژن ہے، ایک ایبسنس آف کلیئرٹی ہے، اور ساتھ ساتھ اگر یہی حالت تھی تو انہیں بون میں جانا چاہیے تھا. ہم کنونسڈ ہیں، اور آپ کے پروگرام میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اگر اگریو پارٹی ہے تو ہم بون کو استعمال کریں اور جو ہماری دکھ ہے اور کی کہانی ہم دنیا کو سنائیں. گھر پر بیٹھ کر کے انہوں نے کوشش یہ کیا کہ پہلے تو فارن منسٹر نے کہا کہ جی ہم بون نہیں جائیں گے کیونکہ ہم ناراض ہیں. اب وہ فرماتی یہ ہیں کہ ہم 48 ملک کو ناراض نہیں کر سکتے. تو بھائی یہ تو 6 ہفتے پہلے سوچنا چاہیے تھا آپ کو. اور بون کانفرنس ہمارے لیے زیادہ اہمیت رکھتی تھی کیونکہ وہ افغانستان کے فیوچر ریکنسیلیشن اور پولیٹیکل سیٹ اپ پر فوکس تھی. شکاگو از فوکسڈ آن نیٹو کے فیوچر پلانز اور پروگرام کیا ہیں اس جگہ. تو اس لیے زرداری صاحب has his task cut out for him. In fact, I would hate to be in his position. مگر دیکھیے
انفارچونیٹلی وہ ساری ایشوز اور ہارڈشپس اور امپیڈیمنٹس کو لوگ اگنور کر رہے ہیں. ایک گورنمنٹ میں بڑی خوشی ہے, ایک سینس آف سیٹسفیکشن ہے کہ جی ہمیں دعوت نامہ, ہمیں دعوت. ذرا بانڈ کے اوپر واپس آتے ہیں کہ کس بنیاد کے اوپر آپ کس کانفرنس پہ نہیں جاتے ہیں؟ ایک ایسی کانفرنس جس کے اندر بانڈ کانفرنس جس کے اندر ساری دنیا آپ کو کہہ رہی تھی کہ آپ آئیں, خدا منت ترلا کر لی تھی آپ کا, اس میں آپ گئے نہیں. اور ایک ایسی کانفرنس جب دنیا نے آپ کو کہا کہ آپ نے انویٹیشن ہم آپ کو نہیں بھیجیں گے اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا. یہ خارجہ پالیسی بنانے کا انداز جو ہے دیکھیں, اور اس انداز کے ذریعے ہی ہم نے پالیسی بنانی, یہ کیا انداز ہے ویسے کھوکھر صاحب؟ میرا خیال ہے طلعت ان کا ارادہ شروع سے یہ, میرا خیال ہے جب پریزیڈنٹ صاحب گروسمن سے ملے ہیں کسی سینٹرل ایشین ملک میں, وہاں انہوں نے ان کو کوئی انڈیکیشن دی تھی کہ بھئی ہم آئیں گے, ہم صرف طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں وہاں پہنچنے کا. ٹھیک. تو یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا بہت ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں, مگر وہ جو کنڈیشنز جو پارلیمنٹ نے لگائی تھیں وہ تو انہوں نے رد کر دیں, بار بار رد کی انہوں نے کہ اپالوجی کا اب سوال پیدا نہیں ہوتا, ڈرون بھی چلتے رہیں گے ہوں گے اور باقی چیزوں پہ آپ کو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک. تو وہ ہمارے لیے ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہوئی. میرا یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ابھی جو گئے تھے لندن, وہاں پر ان کو اشارہ کر آئے ہیں کہ بھئی ہم یہ کھول دیں گے, آپ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں دعوت نامہ دیں, ہم وہاں آنا ضرور چاہتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنے پینل کے سامنے اہم ترین معاملہ رکھیں گے جو بہت سی ڈیبیٹس کے اندر اگنور ہو جاتا ہے, وہ یہ کہ کیا واقعتاً یہ سویلین حکومت ہی کر رہی ہے. آرمی کی اسٹیبلشمنٹ جو دفاع کے معاملات کے اوپر اپنا بڑا ایک نقطہ نظر رکھتی ہے, ان کی مدد, ان کی آشیرواد, ان کی کنٹریبیوشن کے بغیر کیا یہ کنفیوژن بھی چل سکتی ہے یا نہیں؟ اگر کنفیوژن ہے تو اس کے اندر آرمی کا حصہ کتنا ہے؟ بریک کے بعد.